میں نے اور محسن نے دہل کے اندر دیکھا جان نکی سو رہی تھی۔ یار جھوٹ کیسا، اتنی معصوم اور حسین لڑکی تم جیسے بانگڑوں کی بہن ہو نہیں سکتی۔ اور کیا آرامی پن کیا ہے تو نے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، مجھے پھر تم 3 نظر آ رہے ہو اور ایک لڑکی، کیا اس نے بھی تمہیں 2 دن تک باتھ روم میں بند رکھا تھا؟ فاطمہ پلیز بی سیریس، یہ بے ہوش ہے، مجھے تمہاری مدد کی سخت ضرورت ہے، باتیں مت کرو، اسے دیکھو۔ وقار نے کہا یہ دونوں میرے معزز دوست ہیں، لندن سے آئے ہوئے ہیں، صرف فرانس سمجھتے ہیں یا اردو۔ وہ کچھ متاثر ہوئی اور اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ تم دونوں کو پہلے کہیں دیکھا ہے؟ تم کہیں خاص فلموں میں کام تو نہیں کرتے؟ مجھے واقعی پسینہ آ گیا، لیکن میں نے دل کڑا کر کے اس سے یوں ہاتھ ملایا کہ بعد میں وہ ہاتھ جھٹکتی رہ گئی۔ اگر تم ہیروین ہوتی تو میں ایسا ضرور کرتا، لیکن جیسے تم ڈاکٹر ہو میں بیرسٹر ہوں، اور یہ دونوں شریفانہ پیشے ہیں۔ اس نے محسن سے ہاتھ ملاتے وقت احتیاط سے کام لیا۔ یقیناً تم بھی وکیل ہوگے؟ جی نہیں، میں گھاس کھودتا ہوں، محسن نے سنجیدگی سے کہا۔ میری فرم یہی کام کرتی ہے۔ فاطمہ نے پھر کہکا مارا، یو آر اے ریئل باسٹرڈ وکی، یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن مجھے چکر مت دو۔ کوئی لندن میں رہتا ہو اور بولتا ہو صرف فرانچ یا اردو، یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی پاکستان میں رہتا ہو مگر صرف روسی زبان جانتا ہو یا فارسی۔ نہ انگریز کبھی فرانچ بولتا ہے، نہ فرانس کا رہنے والا انگلش۔ یہ تو پاکستان کے انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھے ہوئے لگ رہے ہیں، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ خیر کیا ہوا ہے اس لڑکی کو؟ وقار نے ایک فاش غلطی کی تھی اور اس مرد مار عورت نے تاڑ دیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس کی نظر بھی بہت تیز تھی کہ مجھے اس نے میک اپ کے باوجود پہچان لیا تھا۔ حافظہ ساتھ دیتا تو شاید وہ بتا دیتی کہ جناب آپ ہیں سکندر بخت، آپ کی تصویریں تو اخبار اشتہار میں دیکھی ہیں میں نے، اور کارناموں کی مشہوری تو ہر جگہ ہے۔ فاطمہ جعفری نے روایتی طریقے سے نازوں کا معائنہ شروع کیا ہی تھا کہ دروازے میں نکی نمودار ہوئی۔ وہ سوتے سے اٹھ کے آئی تھی اور غالباً اسے فاطمہ کے لرزہ خیز کہکوں کی آواز نے بیدار کر دیا تھا۔ نکی نے پہلے نہایت غصے سے وقار کو اور پھر فاطمہ کو دیکھا، مگر ہماری موجودگی کے خیال سے خاموش رہی، ورنہ شاید پوچھتی کہ اتنی رات گئے یہ بے حیا یہاں کیا لینے آئی ہے۔ فاطمہ نے پلٹ کے دیکھا اور مسکرائی، ہائے نکی، لگتا ہے تم کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ ہاں وہ تو ابھی تک دیکھ رہی ہوں، نکی نے کہا۔ پھر اس کی نظر نازو پر گئی اور وہ ایک چیخ مار کے لپکی، مگر وقار نے اسے روک لیا۔ نازو کب آئی؟ کیسے آئی؟ نکی نے مچل کے کہا، مجھے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ وقار نے کہا شور مت کرو، ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ کیا ہوا ہے نازو کو سکندر بھائی؟ وہ مجھ سے مخاطب ہو گئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کچھ نہیں تو پھر یہ ڈاکٹر کیا دیکھ رہی ہے؟ میں نے کہا یہی دیکھ رہی ہے کہ نازو کو کچھ ہوا تو نہیں ہے۔ فاطمہ نے سرسری معائنے سے فارغ ہو کے اعلان کیا، اس کی کنڈیشن شاک جیسی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں ہوا تھا، اگر باہر ہوا ہو تو ہمیں معلوم نہیں۔ یہ آئی اور لیٹ گئی، اس نے کچھ کھا تو نہیں لیا؟ تمہاری بہن ہے، تم بتاؤ کہ اس نے کیا کھایا ہوگا اور کیوں؟ کسی سے عشق کا چکر تھا؟ شادی ہوئی ہے اس کی؟ ہاں نہیں، میرا مطلب ہے طے تو ہو چکی ہے، وقار نے کہا۔ یہی تو مصیبت ہے تم لوگوں کی، لڑکا لڑکی کو منسوب کر کے بیٹھ جاتے ہو، شادی نہیں کرتے۔ وہ جذبات کی آگ میں اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں۔ بھوکے آدمی کی بھوک تو روٹی ہی سے ختم ہوتی ہے نا، تم ڈش سامنے رکھ کے انہیں ترساتے ہو۔ اس نے بعد میں جو کچھ فرمایا وہ فحاشی کے زمرے میں آتا تھا۔ اس نے بتایا کہ لڑکے جو جنسی تشنگی یا محرومی کے احساس کا شکار ہوں وہ کیا کرتے ہیں اور لڑکیاں کیا کرتی ہیں۔ یہ سب سچ تھا، مگر اتنا ننگا سچ ہم سب کے سامنے نہیں بولتے، خصوصاً اس وقت جب قریبی رشتے رکھنے والے حضرات و خواتین ایک ہی جگہ موجود ہوں۔ نکی سخت کنٹرول کرنے کے باوجود اس بیہودہ گفتگو پر چراغ پاتی اور اس کی صورت سے نفرت، کراہیت اور غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ نازو کب تک ٹھیک ہو جائے گی؟ نکی نے بلاخر برہمی سے کہا، یہ کون سا وقت ہے نفسیاتی الجھنوں کے اسباب پر لیکچر دینے کا؟ جو تم کرتی رہی ہو وہ ہر لڑکی نہیں کرتی۔ ہاں اور اسی کا نتیجہ ہوتے ہیں ہسٹریا کے دورے۔ خیر اس کا بی پی ٹھیک ہے، نبض بھی ٹھیک ہے اور نظام تنفس بھی، جس کا مطلب ہے اس نے کوئی خطرناک زہر نہیں نکلا ہے، اور اگر کوئی خواب آور گولیاں کھائی ہیں تو ان کی مقدار کم تھی۔ یہ کب تک ہوش میں آ جائے گی؟ صبح تک امید کی جا سکتی ہے، لیکن صبح مجھ سے لڑنے مت آ جانا۔ یہ وقفہ 1 دن سے بڑھ کر 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ابھی آبزرویشن کا پیریڈ ہے، صحیح رائے تمام ٹیسٹ لینے کے بعد دوں گی۔ وکی تمہاری بیوی تو بہت خوبصورت ہے تمہارے مقابلے میں۔ تھینک یو۔ نازو کے لیے خطرے کی بات تو نہیں؟ نہیں۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو وہ بات بتائی تھی؟ وقار گھبرا گیا، تم بھی حد کرتی ہو۔
تمہارا شوہر بڑا لفنگا تھا، پھر کبھی بتاؤں گی اس نے میرے ساتھ کیا بدماشی کی تھی۔ وہ نکی سے مخاطب ہوئی۔ اچھا میری جان، میں چلتی ہوں۔ وقار نے سکون کا سانس لیا۔ تم صبح تک رک کیوں نہیں جاتی؟ وہ کہکا مار کے ہنسی۔ رک سکتی ہوں ایک شرط پر، تمہارے ساتھ سونے کی اجازت مل جائے تمہارے بیڈ پر۔ نکی کو جیسے آگ لگ گئی۔ تم تو انتہائی بے شرم عورت ہو، ایسی باتیں کرتی ہو؟ بس باتیں ہی کرتی ہوں اور کچھ نہیں میری جان۔ ساتھ سونے کا مطلب تم پتہ نہیں کیا لے رہی ہو۔ وکی تمہارا شوہر ہے، میرا نہیں، اور یہ بڑا بدماش ہے، اس لیے اپنا تو بس یار ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا۔ مجھے ایسی باتیں بالکل پسند نہیں، مگر مجھے تو پسند ہے۔ اس نے نکی کے گالوں پر چٹکی لی۔ یار وکی، یہ بیوی کہاں سے مار لی ظالم۔ خیال رکھنا بیٹے، کوئی بھگا کے نہ لے جائے۔ پہلوے ہور میں لنگور، خدا کی قدرت، اچھی چیز دیکھ کے سب کی رال ٹپکتی ہے۔ چلو میں یہاں صوفے پر سو جاتی ہوں، مگر یار مگر کیا؟ وقار نے سر پکڑ کے کہا۔ جب میں اکیلی ہوتی ہوں نا تو ذرا پرائیویسی ہونی چاہیے۔ یہ کپڑوں کا کچھ نفسیاتی مسئلہ ہے، جسم آزاد ہو تو نیند آتی ہے اچھی، ورنہ عجیب سی الجھن ہوتی ہے۔ وہ کہکا مار کے ہنسی اور پھر ایک دم میری طرف پلٹ گئی۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی، تم کچھ بدلے ہوئے ضرور لگ رہے ہو۔ کیا میک اپ کر رکھا ہے؟ میں نے نارمل نظر آنے کی ناکام کوشش کی۔ میک اپ کرتی ہیں خواتین؟ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ میری جان، ڈاکٹر کرتے ہیں پوسٹ مارٹم، یعنی لاش سے پوچھ لیتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ ایک ہڈی قبر سے نکال کے بتا سکتے ہیں کہ وہ مرد تھا یا عورت، اس کی کیا عمر تھی، اس کی موت کب کیسے ہوئی تھی۔ تم تو میرے سامنے ہو پورے کے پورے۔ میں نے کہا اوکے، تم بیٹھ جاؤ آرام سے، میں بتاتا ہوں۔ نکی سخت تیش کے عالم میں وقار کو بازو سے پکڑ کر لے گئی۔ تم نے بلایا تھا اس فاحشہ کو؟ میں کہتی ہوں اب کیوں ملتے ہو تم ایسی عورت سے؟ یہ تو جنسی مریضہ ہے، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ بابا وہ ڈاکٹر ہے۔ وقار باہر سے آہستہ آہستہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وقت میں اور کسے بلاتا؟ معاملہ رازداری کا بھی تھا۔ تم تو سو رہی تھی، تمہیں کیا معلوم یہاں کیا ہوا۔ چلو غصہ چھوڑو، چائے بناتے ہیں ہم کچن میں چل کے۔ پھر ان کی آواز دور ہو گئی۔ میں نے کہا میرا نام سکندر بخت ہے۔ فاطمہ نے چٹکی بجا کے کہا رائٹ، تم تو سچ مجھ کے ہیرو ہو۔ میں تمہارے کارنامے سن سن کے عاشق تھی تم پر، جی چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ شامل ہو کے سب کی کر دوں، مگر تم سب نے مل کر اس کی، وہ کیا نام تھا اس کا، چودھری دلاور، اس نے بڑے فراٹے سے مردانہ گالیاں دی تھی۔ میں اور محسن دم بخود بیٹھے تھے، اور اگر وقار نے اس کا تفصیلی تعارف نہ کرا دیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا سمجھتے۔ تم بالکل ہی ویسی ثابت ہو رہی ہو جیسا وقار نے بتایا تھا۔ وہ اپنے بیگ میں کچھ تلاش کر رہی تھی، یعنی بالکل بے مہار، تم اخلاقی قدروں کی ایسی تیسی کرنے والی۔ تم مرد سمجھتے ہو کہ زبان گندی ہو تو دماغ کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے۔ عورت کو تو بالکل آپ جناب حضور پرنور شکریہ ہائے میں مر گئی کے سوا کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ لو سگریٹ پیو۔ میں چھوڑ چکا ہوں، میں نے کہا۔ کینسر کا ڈر تھا؟ وہ ہنسی۔ یا معیوب سمجھتے تھے؟ دونوں باتیں غلط۔ مجھ سے پوچھو، میں ڈاکٹر ہوں کہ کینسر کے بیشتر کیس نان سموکرز میں ملتے ہیں، اور یہ جو بے شرمی اور گندگی کا مسئلہ ہے نا، یہ بھی الٹا ہے۔ میں سب نکال دیتی ہوں۔ وہ جو شرمیلے اور خاموش رہنے والے شریف زادے اور شریف زادیاں ہوتی ہیں نا، ان کی حقیقت جانتی ہوں میں۔ ان کے اندر گندگی جمع ہوتی رہتی ہے۔ ان کو اکیلے میں دیکھو، چھپ چھپ کے وہ کیا کرتے ہیں، آنکھوں سے اور زبان سے یا محض خواہش سے وہ کیا نہیں کرتے۔ میں نے کہا کبھی تم نے غور کیا کہ تم جیسی عورت ایب نارمل کیوں بن گئی؟ 99% لیڈی ڈاکٹرز اور عورتیں ایک رویہ رکھتی ہیں، تم اس کے برعکس ہو۔ یہ کیسے ہوا؟ ظاہر اس کے بھی عوامل ہوں گے۔ ایک شعر سنو گی؟ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اس نے کش لیتے ہوئے مجھے دھوئیں کی اوٹ سے دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا تمہارے والدین کیا وہ نارمل لوگ تھے اور آپس میں ایسے ہی رہتے تھے جیسے سب میاں بیوی رہتے ہیں؟ تمہارے ساتھ کیسے پیش آتے تھے؟ کوئی محبت کرتا تھا تم سے؟ میں نے محسوس کیا کہ تیر نشانے پر لگا ہے، اور میں نے اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی ہے۔ وہ اب سیریس ہو کے مجھے گھور رہی تھی۔ میں نے کہا کیا تم ان کی ناجائز اولاد تھی؟ تم لوگ انتہائی غریب تھے، باپ کوئی کام نہیں کرتا تھا اور گھر میں غیر متعلقہ لوگ آتے تھے، غیر مرد نہیں۔ اس نے سگریٹ کو پاؤں سے مسل دیا۔ وہ جانور تھے۔ میں نے کہا بس اتنا کافی ہے، میں سمجھ گیا۔ میرے سامنے پوز کبھی مت کرنا، میں امپریس نہیں ہو سکتا۔ میرے نزدیک تم قابل رحم ہو، تمہارے نزدیک یہ معیوب بات نہیں۔ اگر مرد عورت شادی کے بغیر جوائنٹ فیملی بنا کے رہیں، تم کو خاندان کی روایتی قدریں بھی ایسی ہی لگتی ہوں گی جیسے یہ کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تم باہر چلی جاؤ، یہاں کے معاشرے میں تم مس فٹ ہو۔ اس نے ساری لایا۔
تم بہت چالاک آدمی ہو، ذہین اور خطرناک بھی۔ آئی لائک یو۔ تمہیں سخت مایوسی ہوگی، میں حد درجہ دقیانوسی خیالات رکھتا ہوں۔ تم اگر مغرب ہو تو میں مشرق۔ میری ایک منگیتر ہے جس کے سوا کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی میں گناہ سمجھتا ہوں، اور شادی سے پہلے اپنی منگیتر کو اپنی بیوی سمجھ لینا میرے نزدیک جرم ہے۔ میں نے اپنی ماں کو قتل کر دیا تھا، وہ بولی۔ میں بچوں کی جیل میں رہی۔ اس وقت میں 10 سال کی تھی۔ ایک وکیل نے مجھے جھوٹی گواہیوں کی مدد سے بچا لیا۔ بورسٹل جیل کے تجربات اپنی جگہ بہت تلخ یادیں رکھتے ہیں۔ اس وکیل نے مجھے کرنل حامد کی تحویل میں دے دیا تھا۔ کرنل میرا باپ نہیں ہے، مگر ان لاکھوں سے بہتر ہے جن کا نام ولدیت کے خانے میں لکھا جاتا ہے۔ اس نے مجھے بچا لیا، ورنہ میں گلیوں بازاروں میں بکنے والی لڑکی ہوتی، اب تک مر کھپ چکی ہوتی۔ میں حیران ہوں کہ تمہارا یہ رویہ کرنل صاحب اور تمہارے مریض کیسے برداشت کرتے ہیں۔ وہ ہنسی۔ ان کے سامنے میں ایکٹنگ کرتی ہوں، شرافت اور معصومیت کی، بالکل بے زبان احمق نظر آتی ہوں۔ مریضوں سے کاروباری بات ہوتی ہے، وہ بولتے ہیں اور میں سنتی ہوں۔ یہ تو ایک میرا یار وکی ہے اور اس کے ساتھی ہیں جن کے سامنے میں پوز نہیں کرتی۔ یہ نہ ہو تو میں پاگل ہو جاؤں۔ وقار چائے لے کر اندر آ گیا۔ مائی پھاتا، تم کو سب معلوم ہو گیا؟ نہیں، تمہارے دوست کو سب معلوم ہو گیا میرے بارے میں۔ وہ ہنسی۔ وقار نے کہا، تم نازو کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے اسے اپنے پاس رکھو، یا اس کا رہنا ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے وکی یار، تم بتاؤ تو صحیح۔ میں نے کہا، یہ ٹھیک ہے، وقار تمہیں سب کچھ بتا سکتا ہے، یہاں ہماری موجودگی ضروری نہیں۔ میں نے وقار کے کمرے سے فون کیا۔ وہاں نکی آگ بگولا ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ قسم خدا کی سکندر بھائی، اس صورت کو میں جان سے مار دوں گی۔ پتہ نہیں وقار اسے کیوں برداشت کرتے ہیں، ایسی بے شرم عورت ہے کہ توبہ۔ ضرور وقار اور اس کے درمیان کوئی گڑبڑ ہے۔ میں نے اسے ڈانٹا، بلا وجہ شک کا روگ مت پالو، تمہارا میاں صرف تمہارا ہے اور اس میں ہمت نہیں ہے گڑبڑ کرنے کی۔ اس صورت میں تو ہے نہیں، وہ تھوڑی سی ذہنی مریض ہے لیکن بے ضرر ہے، کم سے کم تمہیں کوئی خطرہ نہیں اس سے۔ میں نے کہا، میں کیا کروں؟ تم سو جاؤ بس، میں نے کہا اور اپنے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ رابعہ نے ریسیور اٹھا کر کہا، جی کیا خبر ہے؟ خبر یہ ہے کہ تمہارے لہجے سے لگتا ہے کہ اچھی خبر ہے، حالانکہ بھاگے تم ایسے تھے جیسے تم نے دیر کی تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت تو آ گئی ہے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، تمہارے آس پاس کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس پر دھڑام سے گرنے سے تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے؟ میں آرام سے بیٹھی ہوں صوفے پر، اور میرے ساتھ گل بھی ہے خبر گیری کے لیے۔ وعدہ کرو تم چیخ نہیں مارو گی، بے ہوش ہونے کا ڈرامہ نہیں کرو گی، اور جب میں واپس آؤں گا تو میرا منہ چوم لو گی۔ اچھی بات کہے کوئی تو انعام یہی ملتا ہے، اب کچھ بولو بھی۔ ایسے نہیں، انعام کی بات گول مول مت کرو، بابا انعام ملتا نہیں لیا جاتا ہے۔ اس نے گول مول جواب دیا، اوکے میں لے لوں گا، مگر بابا کہتی ہو تم، مجھے تو میرے رومانٹک موڈ کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے۔ مجھے بابائے اردو مولوی عبدالحق اور بابائے قوم یاد آنے لگتے ہیں۔ خبر یہ ہے، پانی پی لو تھوڑا سا۔ اف، میں فون بند کر دوں گی۔ کر دو، مجھے کیا پڑی ہے جو تمہیں بتا دوں کہ نازو آ گئی ہے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ نکی دانت نکالنے لگی۔ آپ کیوں تنگ کرتے ہیں رابعہ باجی کو؟ میں نے بھر کے کہا، اس لیے کہ ابھی میرا وقت ہے، باقی زندگی وہ مجھے تنگ کرے گی جیسے تم کر رہی ہو وقار کو۔ میں تنگ کر رہی ہوں اسے یا وہ مجھے ستا رہا ہے؟ اس وقت بھی دیکھ لو جا کے کہ کیسی باتیں کر رہے ہوں گے دونوں، اور وقار کیا کم ہے؟ میں نے کہا، تم وقار کو وکی کیوں نہیں کہتی؟ مجھے تو افسوس ہے کہ یہ خیال تم کو پہلے کیوں نہیں آیا۔ اچھا تو لگتا ہے، مگر اس صورت سے کہو کہ پہلے وہ وقار کو وکی کہنا چھوڑ دے۔ اسے کیا حاصل ہے کہ تم بھی کیا بات کرتی ہو؟ ساری دنیا اسے وکی کہے گی تو تم پابندی لگوا دو گی کہ خبردار، اس نام کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت۔ وکی اور نکی کیا زبردست جوڑی بنتی ہے۔ لیلا مجنوں اور شیریں فرات بھی کچھ نہیں اس کے مقابلے میں، اور مستقبل پر نظر رکھو تو بعد میں وکی نکی اینڈ سنز بھی زبردست کاروباری ٹائٹل ہوگا۔ سن کی بجائے سنز بھی ہو سکتے ہیں اگر تم کچھ ہمت کرو۔ نکی شرمانے لگی۔ فون کی گھنٹی بجی تو میں اچھل پڑا۔ میرا خیال تھا کہ فون ابھی تک 1 وے ہوگا، اور جب تک میں خود نمبر نہیں ملاؤں گا رابعہ اور گل سخت سسپینس میں مبتلا رہیں گی۔ ریسیور اٹھا کر میں نے کہا، ہاں جی، چودھری لال دین کتھا والا بول رہا ہوں چونا منڈی سے۔ کیسا بندر؟ اچھا، سکھ کھندر ہے، پھر ہم کیا کریں جی؟ میں نے فون بند کر دیا۔ گھنٹی پھر بولی تو میں نے ریسیور اٹھاتے ہی رابعہ کی آواز سنی، کیا مجھے خود آنا پڑے گا تمہارا دماغ درست کرنے کے لیے؟ ہاں جاؤ بلبل، دماغ خراب بھی تم ہی نے کیا ہے۔ وہ کیا خوب گا کے فرمایا ہے اپنے محمد رفیع صاحب نے، تم ہی نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دینا۔
غالباً جلا کے رابعہ نے ریسیور گل کو دے دیا تھا۔ سکندر کیوں پریشان کرتے ہو، سچ بتاؤ، نازو آ گئی ہے؟ تمہیں رابعہ کی قسم، گل کی بچی یہ فاؤل ہے؟ میں نے چلا کر کہا۔ قسم دے کہ تم نے پابند کر دیا، نازو واقعی آ گئی ہے۔ بات کرائے میری، وہ ٹھیک ہے نا؟ نہیں، وہ بات نہیں کر سکتی، وہ بے ہوش ہے، مگر ہم نے ایک ڈاکٹر کو بلا لیا ہے، اس نے یقین دلایا ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، ہم اسے ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں۔ ابھی نہیں، ہم دیکھیں گے اسے، رابعہ اور گل نے ایک ساتھ کہا۔ اچھا، لیکن یہاں مت آنا، ہم ابھی اور اسی وقت آ رہے ہیں۔ یہ آواز پھر رابعہ کی تھی۔ تم روک سکتے ہو تو روک لو۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے اس نے ریسیور رکھ دیا، اور پھر میں نے بہت کوشش کی مگر نمبر نہیں ملا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں نے انہیں یہ خبر دی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے میں ان کا پہنچ جانا یقینی تھا۔ نکی ڈیر، اب تمہیں نیند تو آئے گی نہیں، تمہارا خون جل رہا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے، چلو ڈرائنگ روم میں، رابعہ اور گل بھی آ رہی ہیں۔ گھنٹی پھر بجی تو میں جاتے جاتے رک گیا۔ میں نے اس خیال سے ریسیور اٹھایا کہ رابعہ ہوگی، مگر دوسری طرف سے دلاور کی بیوی نے کہا، کیا یہ مسٹر وقار کا گھر ہے؟ میں نے آواز بنا کر کہا، ابھی تک تو ہے جناب، مس رابعہ ایڈوکیٹ سے بات ہو سکتی ہے؟ ابھی تو نہیں ہو سکتی، آپ نمبر دے دو یا پیغام۔ تم کون ہو؟ اس نے محتاط لہجے میں کہا۔ میں ان کا ماموں چودھری لال دین کتھا والا آف چونا منڈی۔ وہ سمجھ گئی کہ اس قسم کی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تم سکندر نہیں تو پھر محسن ہو، وہ دونوں ہمارے ماموں ہیں جی۔ میں نے کہا، آپ اپنے بارے میں کچھ فرماؤ، اتنی میٹھی آواز ہے کہ لگتا ہے میٹھا پان کھا کے بول رہی ہو۔ میں مسز دلاور ہوں، تحفہ مل گیا میرا، شکریہ تو کہہ دو۔ میں نے کہا، آپ نے تو کچھ اور فرمایا تھا، رابعہ کا ہارٹ فیل ہو جاتا، پھر کیا؟ تمہیں دوسری کوئی رابعہ مل جاتی، سال 6 مہینے میں۔ میں نے کہا، میں محسن ہوں، سکندر کراچی میں ہے اور شاید کل آپ سے بھی بات کرے گا۔ مسز دلاور اس عنایت کا سبب کچھ نہیں، میں نے اپنا قرض چکا دیا، تم نے مجھے میرا شوہر زندہ سلامت واپس کر دیا، اس کے بدلے میں اور کیا دیتی؟ پہلے تو صرف شکریہ ہی ادا کیا تھا۔ تم نے مجھے ملوایا تھا اس سے، اس وقت جب میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ تم اسے مار بھی سکتے تھے، لیکن تم نے اسے زندہ رکھا۔ میں نے کہا، اب میں کیا کہوں؟ تمہارا شوہر دشمنی نبھانے کے معاملے میں اتنا بااصول کبھی ثابت ہوا تھا؟ براہ راست میری اور تمہاری کوئی دشمنی نہیں، لیکن تم میرے شوہر کے دشمن ہو تو میرے بھی ہو۔ وہ بولی، تھینک یو ویری مچ، تم نے واقعی احسان کیا ہم پر۔ اب یہ بھی بتا دو کہ نازو تمہیں کہاں سے ملی؟ چھوڑو یہ سب باتیں، تمہارے لیے ناممکن ہوتا اس کا سراغ لگانا، جیسے میں دلاور کو تلاش کرنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ نازو بے ہوش کیوں ہے اور اسے تابوت میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف ایک پیغام دینا تھا۔ وہ ویسے بھی آ سکتی تھی کہ تم اسے دفن کرنے کے سوا کچھ نہ کر پاتے۔ میرا خیال تھا کہ تم سمجھ جاؤ گے، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے محسن۔ میں عقل مند نہیں ہوں، عقل ہوتی مجھ میں تو جذباتی ہو کے سکندر کا ساتھ نہ دیتا، اور خود سکندر میں عقل ہوتی تو آج دلاور کا دشمن نہیں بزنس پارٹنر ہوتا۔ اب ایسے خبر نہ ہوتے، یورپ اور امریکہ میں عیش کر رہے ہوتے۔ یہ تم آج بھی کر سکتی ہو؟ نہیں، 100 پیاز کھا کے اب 100 جوتے کھانے سے فائدہ نہیں۔ ہم خود کو مزید بے وقوف ثابت کرنا نہیں چاہتے۔ کیا تم بتا سکتی ہو کہ نازو کی بے ہوشی کس قسم کی ہے؟ میں کیا ڈاکٹر ہوں؟ نازو کو تم وزیر خان ہاسپٹل سے لائی تھی نا؟ اگر یہ اندازہ ہے تو سمجھو بالکل ٹھیک ہے، غالب بھی پہلے وہی تھا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر شاہ نے نازو کو آسانی سے تمہارے حوالے کر دیا؟ آسانی سے کوئی کام نہیں ہوتا مسٹر محسن، لیکن مشکل کام بہت کیے ہیں میں نے۔ یہ بھی مشکل تھا، مگر ڈاکٹر شاہ کو موقع بھی نہیں ملا کچھ کرنے کا۔ اسے مجھ پر کیسے شک ہو سکتا تھا؟ میں بھی اکیلی نہیں گئی تھی، میں نے صرف ڈاکٹر شاہ کو کمرے میں روکے رکھا۔ نازو کو میرے وفادار ملازم نکال کر لے گئے، پھر میں بھی نکل آئی۔ میں اسے پوچھ نہیں سکی کہ نازو کیسی ہے، میں نے تو نازو کو بعد میں دیکھا، اس وقت وہ تابوت میں یقیناً نہیں تھی۔ یہ بندوبست تم نے پہلے سے کر لیا تھا؟ یہ خیال تو مجھے اچانک آیا، ایک تابوت دے کے۔ مجھے معلوم نہیں وہ کس نے کس لیے بنوایا تھا۔ وہ تابوت نیا نہیں تھا، اسے کسی قبر سے کھود کے نکالا گیا تھا، کیونکہ اس پر مٹی بہت تھی۔ بائی دا وے، تابوت تمہیں اچانک کہاں نظر آ گیا تھا؟ گھر میں اچانک نہیں آ سکتا تھا، اور سڑک پر رکھا ہوا بھی اچانک نظر نہیں آتا۔ تابوت وزیر خان ہاسپٹل کے احاطے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ تمہیں ڈاکٹر شاہ بتائے گا کہ کیوں رکھا ہوا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، اس سے پوچھ لو اگر بہت شوق ہے سراغ رسانی کا اور بال کی کھال نکالنے کا۔ کیا اضافہ ہوگا تمہاری معلومات میں اگر تابوت پر ریسرچ کرتے رہے؟ میں نے کہا، یہ میں وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی تو خیر مسئلہ ہے نازو، جب تک وہ ہوش میں نہیں آ جاتی۔ ایک سوال اور، ایک نہیں 2 پوچھو، پھر کچھ مجھے بھی پوچھنا ہے۔ کیا نازو کی واقعی شوکت رانا سے شادی ہوئی تھی؟ اس نے کہا، اس کا جواب نازو دے سکتی ہے،
یا پھر تم خود شوکت رانا سے پوچھ سکتے ہو. میں کچھ نہیں جانتی. مجھے صرف یہ علم تھا کہ وہ کہاں ہے اور میں نے اسے وہاں سے نکال کے تمہارے پاس پہنچا دیا. لیکن تم نے رانا کو مقامی پولیس کے حوالے کر کے غلطی کی. پھر ہم کیا کرتے؟ تم چودھری دلاور کو قید میں رکھ سکتے ہو تو شوکت رانا کیا چیز ہے مسٹر محسن؟